ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ کئی بار بہک جاتے ہیں، کئی بار ہم لڑک جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو کبھی محبت میں وہ حرارت، وہ محبت کی گرمی محسوس نہیں کرتے اللہ پاک کے لیے۔ لیکن جب اللہ پاک ارادہ کر لیتے ہیں بندے کو ہدایت پر رکھنے کے لیے، استقامت دینے کے لیے، تو کبھی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی آزمائشوں میں، کبھی غم میں، کبھی پریشانیوں میں۔ اس سے انسانی زندگی بکھرنے لگتی ہے، تب پریشانی اور تکلیف میں، تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی یاد میں لوٹ آئے اور اللہ ہمیں دوبارہ ہدایت پھر سے دینے لگتے ہیں۔ تب اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمیشہ راہ ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہو سب میری یوٹیوب فیملی؟ بہت پیاری پیاری میری فیملی، یوٹیوب فیملی۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کے کرم سے آپ سب بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میری کوکنگ سے ہٹ کر ہے، اور جیسے میرے کوکنگ کے ویڈیو آتے ہیں، آج کی ویڈیو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اینڈ تک ضرور واچ کریں، اسکپ کر کے بالکل بھی مت دیکھیے گا، کیونکہ آپ سب کو سمجھ آئے گی اگر جو اس چیزوں سے انجان ہے، ان باتوں سے انجان ہے، تاکہ آپ سب کے ساتھ میرا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں۔ میں آپ کو بتاؤں گی شروع سے ہی، جب زندگی سمجھ میں آنے لگتی ہے، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے تھے ٹین ایج میں، پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، تب سے ہی ایک نماز سے ایک طرح کا ایک لگاؤ تھا، ایک اٹیچمنٹ تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تب بھی میں نماز کی پابند تھی، بہت زیادہ بھی نہیں لیکن بہت کم بھی نہیں، ایک ماحول بھی تھا ماشاءاللہ سے۔ اور جب شروع سے ہی جب زندگی کی سمجھ آنے لگی تھی، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، بڑے سے اور بڑے ہوئے، زندگی اور سمجھ میں آنے لگی، تب سے ہی نماز کا سے ایک الگ قسم کی محبت رہی، ہمیشہ سے دماغ میں ایک بات رہی۔ جیسے جب سے سمجھ آنے لگی زندگی کی، اچھی بری کی جب سے تمیز آنے لگی جب سے دماغ میں ایک ہی بات رہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا سمجھے نہ سمجھے، بٹ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سمجھ رہا ہے، کیونکہ دلوں کا جاننے والا وہ ہے، وہی جانتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ ساری انسان کی جو زندگی ہے دار و مدار ساری نیت پہ، ساری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو جیسے الحمدللہ شادی سے پہلے بھی بہت اچھے دن گزرے، شادی ہوئی، شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھی۔ دیکھیے ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکل اور مسائل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کسی کو سسرالی مسئلے، کسی کو شوہر کا مسئلہ، کسی کو بے اولادی کا مسئلہ، کسی کو نافرمان اولاد کا مسئلہ، اور ایسے کئی دنیا میں عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی مسئلوں میں، کسی نہ کسی پریشانیوں میں، کسی نہ کسی آزمائشوں میں، کسی نہ کسی بیماریوں میں، غرض ہر بندہ مبتلا ہے، ہر بندہ دنیا کا ہر بندہ مبتلا ہے۔ اللہ آزمائشیں دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان آزمائشوں سے کس طرح سے نکلنا ہے، کس طرح سے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے۔ زیادہ تر جو لیڈیز کی جو پرابلمس آتی ہے زندگی کے، جیسے شادی سے پہلے تو اتنی نہیں رہتی، کیونکہ اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی نہیں رہتا کندھوں پر، اور ایک گزر جاتی ہے تھوڑا سا معاشی پریشانیاں، تھوڑا سا تنگ دستی جس گھروں میں رہتی، وہیں تھوڑے سے لڑکیاں سفر کرتے، باقی تو ایسا کچھ نہیں، والدین ہی جو رہتے ہیں جو اپنے سارے بچوں کی ذمہ داری کرتی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد جب عورت کا ایک نیا زندگی شروع ہوتی نہیں، تو وہیں سے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہے، جیسے ساس کا، ننند کا، اور بہت سارے رشتوں کے مسئلے مسائل، بیماریاں، اور ایسے کئی ان گنت پریشانیاں ہیں جو انسانی زندگی میں آتے ہیں، آتے رہیں گے، اور اسے ہم کو فیس بھی کرنا ہے اور نکلنا بھی ہے۔ جہاں دولت ہوگی وہاں وفاداری نہیں ہوگی، جہاں وفاداری ہے وہاں دولت کی کمی رہے گی، جہاں باپ اچھا ہے وہاں پر ماں اچھی نہیں ہوگی، جہاں ماں اچھی ہے تو وہاں پر باپ کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک مکمل ایک گھر، ایک مکمل جو خوشیاں ہوتی ہے وہ تو ایک
خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اچھا شوہر، اچھی اولاد، اچھی بیوی کا ہونا، اچھے شوہر کا ہونا، ہم اچھے والدین بننا، اور ہماری اولاد کو کسی بھی آزمائشوں میں مبتلا نہ ہونا، ہماری اولادیں بہت کامیاب ہونا، یہ سب نا دنیا میں ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی چیز میں سفر کر رہی ہے، بے اولادی، سسرال، شوہر، رشتہ داریاں، اولاد کی گمراہی، اولاد کا اچھا نہ نکلنا، اولاد کی ہمارے سامنے بیماری، ہم اولاد کی بیماریوں کو دیکھنا، اولاد کی پرابلمس کو دیکھنا، پریشانیاں، بچیوں کے رشتے نہ ہونا، کتنی پریشانیاں ہیں۔ ان ماؤں سے پوچھو جو ان سب چیزوں سے سفر کر رہے، اور کیوں سفر کر رہے؟ کیونکہ ہم یہ تمام الجھنیں اللہ سے نہیں بتا رہے، کیونکہ ہم اللہ سے رابطے میں نہیں ہیں۔ ان سب کا اگر مسئلے کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں نا، ہم لوگوں کو سناتے، کیونکہ لوگوں سے ہمیں فوراً جواب ملتا ہے، رسپانس فوراً ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں تھوڑا دیر سے ملتا ہے نا، تو اللہ سے ہم نہیں رابطے میں رہتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کو نہیں پکارتے، ہم لوگوں کو پکارتے ہیں، لوگوں سے، اس لیے کہ ہم کو جھٹ سے جواب مل جاتا، سامنے والے ارے جو تسلی دیتے، ارے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گا، تو ہم وہ جواب کے سے مطمئن ہو جاتے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ سامنے والے نے تسلی دے دیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں رہتا میری بہنیں، ایسا کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اللہ سے رابطے میں رکھے۔ ایمان کا مضبوط ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے نماز، نماز کی پابندی بہت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے ایسے شفا والے، اتنے سکون دینے والے آیت اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون بخشا ہے، ایسے ایسے مسئلوں کے حل نکلتے ہیں نا، آپ یقین جانیے جب میں سورہ رحمان پڑھتی ہوں نا، میرے دل کو ایک سکون سا آتا ہے، ایک سکون سی کیفیت نکلتی ہے۔ سورہ رحمان کی روز تلاوت کریں، اور اللہ سے دعا مانگے، اور ہمیشہ مانگتے رہے، اللہ سے دعا مانگے، اور سورہ رحمان قرآن کی اور فضیلیت اور بہت سارے آیات میں آپ کو انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ویڈیو میں بتاتے رہوں گی، لیکن سورہ رحمان جو دل کو سکون دیتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان پابندی سے پڑھے، اور ساتھ ساتھ میں بہت سارے تسبیحات بھی بتاؤں گی جس سے میں نے اپنی زندگی میں بہت سکون پایا۔ الحمدللہ میری زندگی کیسی کامیاب ہوئی، مجھے اچھا شوہر ملا، اور بہت اچھی اولاد ملی، فرما بردار، ویل ایجوکیٹڈ، اور ماشاءاللہ سے کامیاب زندگی، سکسیس لائف، سکسیس میریڈ لائف، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا، دنیا کی سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ سکون، ماشاءاللہ الحمدللہ بولیے، سکون، اتنا پیارا سکون ملا نا، آپ کروڑوں اربوں روپے دے کر بھی وہ سکون نہیں خرید پاتے، جس طرح نے اللہ تعالیٰ نے میری جھولی میں سکون ڈالا ہے۔ بہت ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور ان سب کا دار و مدار میرے اللہ کی عبادت ہے، میرے رب کی عبادت ہے۔ دل سے پڑھے، اللہ کو سامنے رکھ کر پڑھے، سورہ رحمان کی تلاوت کرے، اور دعا مانگے تو اس طرح سے دعا مانگے جیسے بچپن میں سکھایا جاتا تھا نا، جھولی پھیلا کر دعا مانگے، تو ہم اس طرح سے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، جیسا بچپن میں سنتے تھے نا، جھولی پھیلا کر مانگنا اللہ سے، چھوٹے تھے جب سکھاتے تھے، تو اس طرح سے ہی اللہ کے سامنے میں جب بیٹھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سامنے ہے، میں دروازے کے باہر بیٹھی ہوں اور میں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں،
اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے. مجھے ساری فیلنگس آتی ہے، میرے ارد گرد ہلکی ہلکی خوشبو آتی ہے. الحمدللہ جب دعا مانگوں، جب تلاوت کروں، جب عربی پڑھوں، یہ سب چیزیں ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں بتا رہی ہوں نا، الحمدللہ اللہ پاک کا میرا مطلب کنیکشن جو ہے نا ان آیتوں سے، ان سوروں سے، نمازوں سے کیسے جڑا. الحمدللہ سورہ واقعہ سے میری زندگی میں کیا چینجز آئے، اور بہت سارے، یہ ساری تعلیم ہے نا میرے ماں باپ نے سکھائی تھی. اور ماشاء اللہ سے میرا سسرال، میرا شوہر، میرے ساس سسر سارے اتنے اچھے رہے کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں. خوش نصیب بیٹی ہوں، خوش نصیب بہو ہوں، جو میں نے ان کو خوش رکھا، مجھ سے رشتے خوش رہے. تو یہ سب جو فضیلیت ہے نا، یہ ساری زندگی کی جو حقیقت ہے نا، میں بتا رہی ہوں آپ سب کو. سورہ رحمان کی تلاوت کرے، ہر حال میں سورہ رحمان کی تلاوت کرے، ڈیلی بلا ناغہ. اگر آپ دن میں مصروف ہے تو رات میں سوتے وقت سورہ رحمان کی تلاوت نان اسٹاپ والی ہلکی آواز میں لائٹ بند رکھے، اور اپنے سرانے تکیے کے پاس ہلکی سی آواز میں سورہ رحمان لگا کر رکھے. سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کرے. اس سے آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آج دنیا میں جتنے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ ہمارے پاس پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس مشکل نہیں ہے، ہم تو بالکل بے عیب ہے. ایسے کوئی دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز میں اس لیے رکھا کہ وہ بندے بھول نہ پائے اللہ کو. اللہ اپنے بندوں کو غافل نہیں رکھا. تو سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کرے. اور میں جب رات میں لگا کر سوتی ہوں نا، جیسی آنکھ بند کرتی ہے، میں آنکھیں بند ہوتی ہے نا، مجھے اتنی ٹھنڈی فیلنگ آتی، اتنا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. جیسی آنکھ بند کروں تو پوری ہریالی، پورے اتنے فریش، ایسے ہرے ہرے گھاس بولیے، فلاورس، ایسے فریش میرے آس پاس مجھے فیل ہوتا ہے نا. بالکل ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، جیسے ایک جھونکا جاتا ہے نا، اس طرح سے میرے پاس سے جاتا ہے. اتنی اچھی نیند آتی ہے سورہ رحمان سے، یقین مانیے. جب میں صبح اٹھوں نا تو ایک دم فریش، ایکٹیو، بہت خوشی والا دن، بہت خوشی والا رات، سکون والی رات، سکون والا دن میسر ہوتا ہے. اللہ پاک کی کون سی بھی نعمتوں کو ہم نہیں جھٹلا سکتے. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب کی، پورے رب کی عطا کر دی ہے. سب نے اللہ نے عطا کی ہے اپنے بندوں کے لیے. تو میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ سورہ رحمان کی ضرور تلاوت کریں. میری زندگی میں، میرے خوشیوں میں سورہ رحمان اور قرآن، نماز، اس سے نا بہت ساری چیزوں سے مجھے بہت اللہ پاک سے تحفہ ملا ہے. اور میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ تسبیحات سے بھی زندگی میں بہت اچھے چینجز آتے ہیں، خوشیاں ملتی ہے. دولت کے لیے، دولت تو الگ چیز ہو گئی، پیسہ، دولت، شو بیز، ہر چیز الگ ہو گئی دیکھیے. لیکن سکون ہر کسی کو نہیں ملتا. اندر سے جو دل تڑپتے رہتا نا، ایک بے چین رہتا، ایک مطمئن نہیں رہتا. آپ پیسے والوں کو بھی دیکھیے، ان کے پاس سکون نہیں ہے. آپ غریب گھرانے میں بھی دیکھیے، ان کے پاس سکون نہیں ہے. مڈل کلاس والوں کو دیکھیے، سکون نہیں ہے. کیوں؟ کہ اندر سے دل جو ہے نا اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. ہم کسی سورے کو دل سے پڑھتے ہیں، جس کے جو بینیفٹس ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا، زندگی بہت کامیاب، بہت حسین ہوتی ہے. غرض یہ کہ آپ ضرور سورہ رحمان کی ڈیلی 3 بار، 2 بار، 1 بار ضرور تلاوت کرے. اور اگر آپ دن میں مصروف ہیں، بچوں کی، سسرال کی، چاہے جتنی بھی مصروفیات ہونا، آپ
दिन में नहीं पढ़ सके एक टाइम भी, तो आप रात में सोते वक्त ज़रूर पढ़ें। सूरह रहमान से आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह इतने चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ी दौलत जो मिलेगी ना, वो सुकून वाली मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इंशाअल्लाह आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सबको पढ़ना है सूरह रहमान की तिलावत करना है, उसके मीनिंग भी पढ़िए, बहुत अच्छे मीनिंग है। और इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी अगर सूरह वाक़िया से मेरी ज़िंदगी में कैसे मैं कहाँ से कहाँ पहुँची। और बहुत से ऐसे आयत है, बहुत से ऐसे तस्बीहात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह एक के बाद एक शेयर करूँगी अगर आप सुनना चाहेंगे। क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, फ़र्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बता रही हूँ। और अगर आप सब एंड तक वॉच कर रहे हैं, अगर मेरी बात आप सब तक पहुँची है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको सूरह वाक़िया की फ़जीलियत सुनना है या कोई और आयतों की, या आप अपनी मुश्किल बताइए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी आलिम फाजिल औरत हूँ, मैं एक आम सी बंदी हूँ, एक आम सी औरत हूँ, लेकिन अल्लाह से कनेक्शन बहुत मज़बूत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरते दम तक इसी तरह से रखे, आखिरी दम तक। और चलिए इसी के साथ हम मिलते रहेंगे आप सबके साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी देखिए, मुझे रात में ना अचानक ऐसी क्रेविंग हुई, मुझे खाना था जलेबी खोए वाली। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि आप जाओ और आप इंजॉय भी करो और ला लो भी। तो फिर मैं बेटे के साथ निकल गई बाइक पे, तो इंजॉय किया माशाल्लाह से। और हम आए यहाँ पर जहाँ पर ख़ास स्पेशल जलेबी बनती है खोए वाली, उस तरफ आए। ये आसिफ नगर का चौरस्ता है, हाँ वहीं पर ये स्पेशल बनती है। छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार होती है ये जलेबी। तो इस तरह से मैंने बेटे के साथ जलेबी ली। और ये शॉप वाला इतना अच्छा, मैं बता रही हूँ ना, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। ये ना, मैं जैसी वीडियो शूट कर रही थी तो बोले कि नहीं आप ले लो बाजी, आप यूट्यूबर है तो आप ले लो, ये मैं पैसे नहीं लूँगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत इंसिस्ट की, लेकिन वो बोला कि नहीं बाजी आप रख लीजिए, ये मेरे तरफ से है। और इस तरह से इज़्ज़तें भी मिल जाती है इंशाल्लाह। बाहर निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त तो खड़ी ही रहती है सामने से। हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, दुनिया अच्छी है तो हम अच्छे हैं। देखिए इस तरह से इंजॉय करते हुए मैं अपने बेटे के साथ, रात के 11:30 कुछ 12 हो रहे थे, इस तरह से मैंने जलेबी लिया। और मुझे कुछ क्रीम भी लेना था, मैंने वो भी क्रीम लिया, मेरा फेस का क्रीम लेना था। इस तरह से हम आसिफ नगर मेहदीपट्टनम से होते हुए हम अपनी घर की तरफ लौट आए। आप सबको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स सेक्शन तो ओपन है, तो आप ज़रूर उसमें लिखिए, अपना इज़हार करिए कि आपको मेरी व्लॉगिंग, कुकिंग या इस तरह की वीडियो आप सबको पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ, न्यू न्यू व्लॉग्स के साथ, नए नए बातों के साथ, न्यू न्यू एक्सपीरियंस, जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है उसके साथ इंशाल्लाह आप सबके साथ जुड़े हुए रहूँगे। और बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे बातें हैं, बहुत सारे लोगों के वाक़यात, बहुत सारे चीज़ें जब मैं लोगों से सुनती हूँ। अभी रिसेंट, मतलब मैं अभी रिसेंट, मुझे एक फ्रेंड बनी है अभी यूट्यूब के ज़रिए। उनकी जो लाइफ की स्टोरी है ना, मैं सुनकर मेरे आँख से आंसू निकल गए। सच में अल्लाह पर यकीन, अल्लाह का यकीन का सफ़र। मैं उनसे परमिशन लेके ना वो स्टोरी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। पहले परमिशन लूँगी। उनकी ज़िंदगी में जो जो तकलीफ़ें रही, जो आजमाइशें रही, ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू हुआ और इस मुकाम पर आके खड़े हुआ कि हैदराबाद के सबसे बड़े ज्वेलर्स में से आते, सबसे बड़े ज्वेलर्स में से आते, माशाल्लाह से आज उनकी इतनी इनकम है। तो मैं जब उनकी स्टोरी सुन रही थी ना, तो यकीन मानिए मुझे रोना आ गया, मेरे आँख से आंसू निकल गए। बस ये कि
لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا اللہ پہ یقین ہے، ہر حال میں اللہ کا دامن پکڑ کے رہے، نہیں مجھے اللہ ہی کرنے والا۔ تو اس طرح سے دیکھیے ایسے ایسے بھی دنیا میں ہیں، تو اس طرح سے میں اور ایسے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی، اور اس طرح سے میں آپ سب کو بتاؤں گی، تاکہ چھوٹی سی بات سے، چھوٹی سی میری ایک بات سے آپ سب کی اصلاح ہو جائے۔ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ نیک ہوں آپ، بہت زیادہ آپ لوگ دیندار ہوں گے، میں تو ایک ادنا سی معمولی سی لیڈی ہوں۔ اور ضرور بتائیے گا۔ اور سورہ رحمان کی تلاوت میں آپ کو لاسٹ میں پھر بتا رہی ہوں، سورہ رحمان اپنی زندگی میں داخل کر لیجئے گا، ڈیلی 1 بار 2 بار یا 3 بار ضرور پڑھا کریں، ضرور تلاوت کریں۔ چلیے آپ سب میری دعاؤں میں ہوں، میں بھی آپ سب کی دعاؤں میں ہوں، انشاءاللہ آپ کی سب کی دعاؤں میں بھی ضرور ہوں گی، جس طرح آپ میری دعاؤں میں ہوں۔ اور دیکھنے سننے کے لیے بہت بہت تھینکس۔ آئی تھنک آپ سب کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے، اچھے اچھے کمنٹ کر۔ اللہ حافظ۔